اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 258۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو سلطنت پا کر، بادشاہی پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ نمرود کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت ہو رہی تھی اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، نعوذ باللہ۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تم اس کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ، فبہت الذی کفر، تو وہ کافر پریشان ہو گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی آپس میں جو بات چیت ہوئی اس بارے میں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ تو اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چیلنج کیا کہ تم سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، جس پر وہ پریشان ہو گیا کیونکہ یہ تو اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی اور وہ ظالموں میں سے تھا، اور اللہ تعالیٰ کبھی ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہاں اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، تو کہنے لگا اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پھر پوچھا کہ کتنی دیر کے لیے تم مرے تھے، کتنی دیر کے لیے یعنی سوئے تھے تم جب مرے تھے۔ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اس نے کہا کہ میں تو ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ۔ قَالَ بَل لَبِثْتُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ نے فرمایا نہیں، تو 100 سال تک رہا ہے، یعنی 100 سال تک تو مرا رہا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اب تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ تو بالکل بھی خراب نہیں ہوئی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو۔ ولنجعلک آیۃ للناس، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، تو کس طرح ہم ہڈیوں کو اٹھائیں گے۔ ثم نکسوها لحما، کس طرح ہم اس کے اوپر پھر ہڈی پہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما نبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایک شخص کا واقعہ ہے جو ایک بستی سے گزرا تھا۔ یہ شخص کون تھا، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ یہ حضرت عزیر کا نام ہے، جو کہ بعض صحابہ اور تابعین بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ حضرت عزیر ہی تھے، لیکن واللہ عالم کیا ہے یا کیا نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی جو قدرت ہے، جو مرنے کے بعد اللہ زندہ کرتا ہے، اس میں اس کا اس میں یعنی اس پہ وہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، تو وہی رب، وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، جب وہ 100 سال بعد زندہ کر سکتا ہے
جیسے اس نے اس بندے کو، اس شخص کو 100 سال بعد زندہ کیا، تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ شخص مرا تو اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن تو گزر گیا ہے، اور اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا تو کچھ ہی حصہ ہی گزرا ہے، جبکہ واقعہ یہ تھا کہ اس کی موت پر 100 سال گزر چکے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس چیز کا یقین تو تھا پہلے ہی، لیکن اب اس واقعے کے بعد جو میرے ساتھ ہوا ہے اور میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، تو میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور مزید اضافہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، جناب باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان نہیں ہے اس چیز کے اوپر۔ قال، انہوں نے کہا بلا مجھے ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ پوچھ رہا ہوں۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے چار پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر کے ڈالو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دو، پھر ہر پہاڑ پر ڈال دو، اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو۔ جزءاً ان کا ایک ایک ٹکڑا یعنی ثم ادعوہن یأتینک سعیا، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر تم ان کو پکارو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ یہ مرنے کے بعد دوسرا یعنی مارنے کے بعد زندہ کرنے کا دوسرا واقعہ ہے، احیاء موتا اس کو کہتے ہیں، احیاء موتا کا واقعہ ہے، یعنی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کی خواہش تھی کہ ان کے دل کی تسلی کے لیے ان کو دکھایا جائے، ان کی دل کی تسلی کے لیے ان کا ایمان تو تھا نا، کہ ایسا ہے نہیں ہے کہ ان کا ایمان نہیں تھا اللہ تعالیٰ پہ، لیکن وہ کہتے تھے کہ بس ایک جیسے دل کو میری تسلی ہو جائے، تسکین ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو فرمایا کہ 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف جو ہے پہاڑوں پہ ان کے ٹکڑے گرا دو۔ یہ جو 4 پرندے تھے یہ کون تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ناموں کا ذکر نہیں کیا۔ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ اللہ نے صرف اتنا لکھ لیا کہ 4 پرندے تھے، مختلف پرندے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام ظاہر نہیں کیا، مطلب کون تھا، چڑیا تھی، کوا تھا، کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں مینشن نہیں کیا ہوا۔ تو 4 پرندوں کو لے کے ان کو اپنی پہچان کروائی، یعنی وہ پرندوں نے ان کو پہچانا، مانوس کیا اپنے ساتھ تاکہ وہ ان کو پہچان لیں، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیں کہ یہ بھی وہی پرندے ہیں جو ٹکڑے کر کے پھینکے تھے، نہ کہ کوئی اور پرندہ ہے، کوئی شک باقی نہ رہے۔ پھر ٹکڑے ٹکڑے جب کر لیے تو پھر مختلف جو ہے پہاڑوں پر ان کے جو ٹکڑے تھے وہ رکھ دیے ایک ساتھ ملا کر، پھر ان کو آواز دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ زندہ ہو کے پاس آ گئے۔ ان کے ٹکڑے کرنے اور پہاڑوں پر ان کے اجزاء کو بکھیرنے اور پھر اللہ کی قدرت سے ان کے جڑنے کو جو ہے وہ کچھ تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے مطلب یہ واقعہ ان کے ساتھ جب پیش آیا تو اس میں تو کوئی پھر شک کی بات نہیں رہ جاتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے اوپر کسی کو بھی شک و شبہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کی، یہ احیاء موتیٰ کا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی نشانی دکھائی، نشانی کے طور پر جو ہے وہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ بے شک یہ سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے اور بے شک اس کی حکمتیں ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جس سے 7 بالیاں، ایک دانہ اگاتے ہیں نا 7 بالیاں نکلتی ہیں اس کی۔ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے 100 دانے ہوں۔ جیسے کوئی بیج بویا جاتا ہے کسی کھیتی میں، تو ایک دانہ بیجا جاتا ہے تو اس سے کتنی بالیاں نکلتی ہیں؟ فرض کریں اس میں سے 7 بالیاں بھی نکلیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے پھر وہ اگتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اور مزید بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک دانہ جب بویا جاتا ہے تو اس کے اوپر ضروری نہیں کہ 7 بالیاں ہی اگے، اس کے اوپر زیادہ بھی اگ سکتی ہیں، بعض کے اوپر 7 بھی اگتی ہیں، بعض کے اوپر 7 سے زیادہ بھی اگتی ہیں۔ ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یہ اگزامپل اللہ نے دی ہے، لیکن کسی میں 100 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس شخص کی فضیلت کے بارے میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو بڑھا کے دیتا ہے، کہ ایک نیکی کا اجر جو ہے اس کو 10 گنا بڑھا کے یا اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ یا وہ اپنی رقم اگر جہاد میں خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی یہ ثواب ہوگا۔ لیکن جو بھی خیر کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو صدقات دیتے ہیں وہ بہت زیادہ نیکیاں اس سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے یہ باقی نیکیوں میں سب سے زیادہ جو ایک خیر کی اور سب سے زیادہ نفع مند جو نیکی ہے وہ یہی ہے، نفاق فی سبیل اللہ۔ اور بہتر زیادہ یہی ہے کہ جو جہاد میں اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو دیں، کیونکہ ان کو اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے، سامان کی ضرورت ہوتی ہے، جنگ میں جو ان کو سامان چاہیے ہوتا ہے وہ انتظام کرنا ہوتا ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو اگر دیا جائے تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہترین قسم کا ایک مال ہوگا۔ اور الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے بعد نہ تو وہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے جتلاتا نہیں، نہ زبان سے ایک ایسے کلمے ادا کرتا ہے جیسے کسی کی تحقیر کرنا، جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو جائے اور اس کو تکلیف ہو، کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو احسان جتلانے والا ہے۔ تو آپ کسی کو اپنا مال دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو کچھ آپ کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، آپ اس کو حقیر سمجھتے ہوئے یا اس طرح کے طریقے سے آپ دیتے ہیں کہ احسان جتاتے ہیں، تو آپ کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بالکل بھی ایسے شخص سے
کلام نہیں فرمائے گا۔ تو وہی آپ کا مال جو ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں وہی قابل قبول ہے اللہ کے قریب، جو نہ تو کسی کو تکلیف دی جائے نہ کسی کے اوپر احسان کیا جائے بلکہ وہ بہت احسن طریقے سے کسی کو دیا جائے، اس طرح کہ اس کو اپنی تحقیر اور تذلیل محسوس نہ ہو۔ سائل کے ساتھ نرمی اور شفقت کریں۔ چشم پوشی ہوتا ہے آنکھ نہ ملائیں اس سے، اس کو دیتے ہوئے آنکھیں اپنی نیچے کریں۔ پردہ پوشی کریں، اس کی اگر کوئی ضرورت ہے وہ آپ سے مانگ رہا ہے، آپ اس کو سیکرٹلی دیں، آپ اس کو اس طرح دیں کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، اس کی پردہ پوشی رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو دینے کے بعد ادھر ادھر سب کو بتاتے پھریں کہ میں نے اس کو دیا تھا، یہ موقع تھا میں اس کو دے کے آیا ہوں، یا میں اس کو، تو اس کا جو بھرم تھا، اس کی جو اس کو ضرورت تھی جس کے لیے وہ لے رہا تھا، وہ ایک اس کا پردہ تھا، وہ امانت تھی آپ کے پاس جو اس نے مانگا آپ سے کہ اس چیز کے لیے مجھے چاہیے، تو آپ اس کو بتاتے نہ پھریں، آپ اس کی پردہ پوشی کریں، منہ سے کوئی غلط بات نہ نکالیں جو کہ اس کے دل کو ذلیل کرے، جو اس کو ذلیل اور رسوا کرے، اس کو دل کو تکلیف پہنچائے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ الکلمات الطیبہ صدقہ، پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے، یعنی کسی کے ساتھ آپ اگر اچھی طریقے سے خوبصورت طریقے سے کوئی اس کو بات اس کے ساتھ کرتے ہو، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے ہندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔ یہ حدیث ہے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی سے اچھے طریقے سے ہندہ پیشانی سے صاف دل ہو کے مل رہے ہو، یہ بھی تمہاری نیکی ہے، اور اس نیکی کو تم چھوٹا نہ سمجھو۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقہ، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے، یتبعها اذی، جس کے بعد ایذا رسانی ہو، واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ اچھی بات کہنا، نرم بات کہنا، معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جو آپ نے کسی کو تکلیف پہنچا کے صدقہ کیا ہو۔ اس سے بہتر ہے وہ چیز ہے کہ آپ کسی سے اچھے طریقے سے مل لیں، اچھی بات کر لیں، خوبصورت بات کر لیں، اس کو کوئی دین کی بات بتا دیں، اس کے سوال کا اچھا جواب دے دیں، اس کو برداشت کریں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں۔ تو یہ ایک طرف، اور ایک ایسی نیکی جو آپ بہت سارا مال خرچ کر کے اس کا دل دکھا رہے ہو اور اس کو حقیر اور تذلیل کر رہے ہو، وہ بہتر نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ بہتر ہے کہ آپ کسی سے اچھا خوبصورت کلام کر رہے ہو، اچھے طریقے سے بول رہے ہو، آپ اس کے ساتھ، آپ کا اخلاق اچھا ہے۔ اچھا اخلاق، بڑے بڑے صدقات دینے والے جو تکلیفیں دے کے احسان جلاتے ہیں، اس کے اوپر بازی لے جاتا ہے وہ بندہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، کیونکہ وہ برباد ہو جاتے ہیں نا مال، پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس کا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھے اور نہ قیامت پر، فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار مینہ برسے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، پھر اس پر مینہ برسے اور بالکل صاف اور صحت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز بھی ہاتھ نہیں لگتی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافر قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اس آیت میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ صدقہ اور خیرات کر کے احسان جتانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ ریاکاری کہتے ہیں دوسروں کو دکھاوا کرنا۔ دوسرا یہ کہ ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کی ہے، جیسے کوئی چٹان ہو نا، اس کے اوپر مٹی پڑی ہو اور کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس مٹی کے اندر بیج بو دے، نیچے سخت چٹان ہے، اوپر مٹی ہے، بیج بوئے گا تو کیسے اگے گا؟ نیچے سخت چٹان ہے، کیونکہ
بیج کو اگنے کے لیے اندر سے اس کو نرمی چاہیے ہوتی ہے، جس میں اس کی جڑ جاتی ہے، اس کو اندر سے، اور نیچے اگر چٹان ہوگی تو وہ اس کی جڑ کہاں اگے گی؟ اور پھر بیج جب ڈال دے، لیکن پھر اوپر سے بارش ہوتی ہے تو بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی ساری مٹی اس چٹان سے اتر جاتی ہے اور پتھر صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، اس طرح جو ریاکار ہوتا ہے، دکھلاوا کرنے والا، اس کا صدقہ بھی اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا، تو فائدہ ہی نہیں، بیکار ہے، دکھاوے کا بالکل بیکار ہے۔ آج کل عام ہے، لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، میں نے اس کو اتنی رقم دی، میں نے اس کو اتنا دیا، میں نے اس موقع پہ اس کو اتنا دیا، تو یہ اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی مثال ہے جو کمثل جنتٍ، اس باغ کی طرح بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، کہ زوردار جس کے اوپر بارش برسے اور وہ اپنا پھل دگنا کر دے، فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر اس پر بارش نہ برسے تو پھوار ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، مٹی سے مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جو شخص دل سے اللہ کی صرف رضامندی چاہتا ہے، دل سے یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے اوپر زوردار بارش برستی ہے۔ دیکھیں باغ جو ہے، وہ باغ کے اندر جب بیج لگایا جاتا ہے، وہ اگر اونچی جگہ پہ ہوتا ہے، جو پہاڑ کی بلندی چوٹی پر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بارش جب پڑتی ہے تو وہ اپنی دگنی کر دیتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی ہو تیز، ہلکی پھلکی اس کے اوپر پہاڑ بھی پڑتی ہے یا شبنم بھی پڑتی ہے تو وہ کافی ہوتی ہے اس کو اگنے کے لیے، اور اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل سے خرچ کرنے والے کو اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ جنہ کہتے ہیں اس زمین کو جس پر باغ یعنی کہ لگا جاتا ہے، بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں، اتنے درخت کے زمین کو وہ ڈھانک لیتے ہیں، یا وہ باڑ جس کے چاروں طرف، ایک باغ ہوتا ہے جس کے چاروں طرف باڑ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتا اندر سے، ایک باغ ہے اس کے چاروں طرف ایک باڑ ہے تاکہ اندر کوئی جا نہ سکے، وہ اتنی اونچی باڑ ہے کہ اندر سے باغ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اس طرح اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت کا یقین رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو صدقہ اسی طرح پوشیدہ طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ چھپ کے اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، ریاکاری نہیں کرتے، ان کے دل جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ان کے دل ہر وقت اللہ کی رضا میں جو ہے لگے رہتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹی نیکی وہ کرنے کو برا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں تھوڑا سا بھی دے دیں، ہمیں موقع مل جائے اور ہم چھپ کے دے دیں، چاہے شاید ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، کسی بھی طریقے سے وہ ڈھونڈ کے لوگوں کو دیتے ہیں جو مستحق ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور کچھ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ دکھاوا کرتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو پہلے تو وہ اس کے ساتھ بہت اس کو ذلیل کرتے ہیں نا کہ تم آ جاتے ہو روز مانگنے اور یہ اور وہ، اور پھر بعد میں اس کو وہ دیتے ہیں، اور دینا بھی ہو تو پھر وہ سب کو بتا کے یا سب کے سامنے اس کو دیتے ہیں کہ یہ لو، میں رکھو پاس، استعمال کرو، یا جو بھی منہ سے لفظ نکالتے ہیں، تم تو روز آ جاتے ہو، یا تم نے تنگ کیا ہوا ہے، یا میں پہلے بھی تمہیں دیتا ہوں، یا دے کے میں تمہیں تنگ آ گیا ہوں، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دوست احبابوں کے لیے بھی، یعنی دل ان کے تنگ ہوتے ہیں، وہ دیتے ہوئے اللہ کی رضا کو ذہن میں نہیں رکھتے۔
ایود احدکم ان تکون لہ حبۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، لہ فیہا من کل الثمرات، اور اس کے اندر بہت ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو۔ بگولا کہتے ہیں ایک جیسے ہوا کا ایک بگولا آتا ہے، وہ ہر چیز کو جلا کے ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ إِعْصَارٌ فِيهِ نار، اس کے اندر آگ ہو، فاحترقت، اور وہ باغ جل جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اسی ریاکاری، یہ جو دکھلاوا ہے، اس کے نقصانات کو واضح کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ نے مزید ایک مثال دی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی اس کی بھرپور آمدنی کی اس کو امید ہو، وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، یعنی وہ خود بھی ضعیف ہو جائے اور پھر اس کی وجہ سے وہ مشقت نہ کر سکتا ہو، اور اولاد بھی اس کے بڑھاپے کا سہارا ہو، تو کیا وہ خود اپنا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کی اولاد چھوٹی ہو اور خود بھی سارا، یعنی وہ باغ ہی اس کا سارا آمدنی کا ذریعہ ہو اور بڑھاپے اس کا سہارا ہو، اور پھر ایسا ہو کہ ایک دم سے تیز اور تند ہوائیں چلیں اور اس کا سارا باغ جل جائے۔ اب تو وہ خود بھی باغ کو آباد کرنے کے قابل نہ رہا کیونکہ وہ تو ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اور نہ ہی اس کی اولاد کیونکہ وہ چھوٹی ہے، یعنی وہ اب کچھ نہیں کر سکتا نا، اس کا بس نہیں چلتا کہ اگر تو وہ جوان انسان ہوتا ہے تو وہ دوبارہ اس کو کر لیتا ہے نا، صحیح کہ چلو میں دوبارہ اس کو محنت کر کے اگا لیتا ہوں، لیکن ضعیف کی تو، بوڑھے بندے کی تو وہ آخری ایک ہوتی ہے کہ اسی کے بل بوتے پہ میرا بڑھاپا چلے گا، اب میں کام کرنے کی ہمت نہیں ہے تو میں اسی باغ سے ہی کما کے تو اپنا بڑھاپا گزار لوں گا، تو وہ ایک دم سے جل جائے اور اس کی اولاد بھی نہ اس قابل ہو تو پھر کیا کرے؟ یہی مثال اس ریاکار کی ہے جو دکھلاوے کر کے خرچ کرتے ہیں، اس کا قیامت کے دن یہی حال ہوگا کہ اس دکھاوے کی وجہ سے، اس کی ریاکاری اور نفاق کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، جبکہ اس دن نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی، لیکن دوبارہ اعمال کرنے کی مہلت اور فرصت نہیں اللہ تعالیٰ دے گا کہ جاؤ دوبارہ دنیا میں اور دوبارہ خیر کے عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی یہی حال ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مثال کا یہ بھی ان لوگوں کو بھی یعنی کہ قرار دیا ہے کہ جو ساری عمر نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور آخر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے ساری عمر کی نیکیاں، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ خاتمہ بالایمان، وہ یہی ہوتا ہے کہ پوری زندگی اگر نیکیاں کرتے رہے اور خاتمہ بالایمان نہ ہو تو وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر دکھلاوا کر کے اگر ہم کسی کو اس کا دل دکھا کے اگر ہم اس کو صدقہ خیرات دیتے ہیں تو وہ ہماری باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اس خیرات کو تو ضائع کرتا ہی ہے لیکن ہماری باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نہ تو وہ صدقات قبول ہوئے ہیں اور نہ ہماری وہ نیکیاں قبول ہوئی ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں، حالانکہ ہم یہ سوچ کے جائیں گے کہ ہم نے تو بڑے صدقے خیرات کیے ہیں، بڑا لوگوں کو دیا ہے، مال بڑا خرچ کیا اللہ کی راہ میں، لیکن ریاکاری کی ہوگی، وہ قیامت کے دن وہ ضائع چلا جائے گا اور بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے، اور مہلت بھی نہیں ہوگی کہ دوبارہ ہم اس کا ازالہ کر یا تلافی کر سکیں۔